مولانا طارق جمیل صاحب اب کھل کر سامنے آئے اور گزشتہ بیانات میں سے انہوں نے ایک ایسا بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے فوج اور حکومت کا نام لے کے انہیں جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے آپ وہ بیان ملاحظہ کریں۔ حجاج بن یوسف روزانہ 10 سپارے تہجد میں پڑھتا تھا، 10 سپارے، اور وہ ایسا خبیث تھا کہ اس نے 1.25 لاکھ مسلمان اپنے سامنے کھڑے ہو کے قتل کروا دیے، اور عمر بن عبدالعزیز نے اس کو دیکھا کہ وہ جہنم کی آگ میں، اور عبد الملک بن مروان جس نے اس کو بنایا تھا گورنر عراق کا، دونوں کی آنتیں باہر نکلی ہوئی ہیں اور گدھے کی طرح اس کے گرد وہ چکر لگا رہے ہیں۔ اللہ ظلم معاف نہیں کرتا ہے، اس لیے بادشاہوں سے کہتا ہوں اور اپنی افواج سے کہتا ہوں، اپنی عوام سے کہتا ہوں، علماء سے کہتا ہوں، اگر آپ ممبر پر بیٹھ کر میرے نبی کے دین کو ٹکڑے کر رہے ہیں تو آپ بھی بہت بڑے ظالم ہیں، ظالم ہیں، ظالم ہیں۔ اس بیان کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب نے کسی ایک فرد واحد کو ٹارگٹ نہیں کیا، بلکہ موجودہ حکومت اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو ان کی اصل ذمہ داری کی طرف متوجہ کروانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تو ہم سب نے دیکھا ہے، یہی اصل وجہ ہے جس کی وجہ سے مولانا طارق جمیل صاحب کو بڑھاپے کی عمر میں، جنہوں نے پچھلے 54 سال سے دین کی تبلیغ کی، انہیں یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب جب بیان کرنے کے لیے راوٹ پہنچے تھے تو وہاں پہ انہیں روک لیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر آپ شریف خاندان سے اجازت لے لیں تو پھر آپ کو بیان کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ میرا سوال ہے کہ کسی حدیث یا قرآن کے اندر کوئی ایسی روایت موجود ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ موجودہ حکومت سے اجازت لے کر ایک عالم دین اسلام کی اور دین کی تبلیغ کر سکتا ہے؟ تو ذرا سوچے کہ اگر پاکستان کے اندر یہ حالات آ چکے ہیں، یہ وقت آ چکا ہے کہ ایک عالم دین بھی اپنی مرضی سے بیان نہیں کر سکتا، تو پھر سوچیں کہ ہم اس وقت کہاں پہ کھڑے ہیں۔